سیلابی پانی کے کھڑے رہنے سے ڈائریا، ہیضہ، ملیریا، ڈینگی اور بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ متاثرین جو ہے وہ ذہنی تناؤ کا بھی شکار ہو گئے ہیں اور بہت سے کیسز بھی سامنے آنے لگے ہیں جو صحت عامہ کے بحران کو مزید سنگین بنا رہے ہیں۔ مقامی اور بین الاقوامی ادارے عارضی میڈیکل کیمپ اور کلینک قائم کر رہے ہیں تاکہ وبائی امراض کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ تاہم زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ اگر بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو آبی بیماریوں اور نفسیاتی مسائل کی وجہ سے اموات کی شرح براہ راست سیلاب کی تباہ کاریوں سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس وقت جو ہے مسئلہ بہت سنگین ہے، سچویشن بہت جو ہے انسرٹن ہے، اور صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر وبائی امراض ڈاکٹر جواد اصغر رانا صاحب، جنہوں نے آج ہمیں پروگرام کے ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کیا ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جواد صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح فلڈز نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تو بارشوں کے بعد سب سے زیادہ کون سی آبی بیماری جو ہے پھیلنے کا خدشہ ہے؟ جی بہت شکریہ اپنے پروگرام میں اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا۔ یہ مونسون کا موسم کیونکہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو ہمیشہ چند ایک بیماریاں اس موسم میں زیادہ عام ہو جاتی ہیں۔ ان کے اندر ایک تو پیٹ کی بیماریاں ہیں، آپ کے جیسا آپ نے بتایا ڈائریا ہو جاتا ہے لوگوں کو، اور ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں اور کافی سیریس سچویشن بھی بعض لوگوں کی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ مچھر کی افزائش میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو ملیریا بھی ملتا ہے اور ڈینگی بھی ملتا ہے۔ یہ لیکن اس کے ساتھ جب چوتھی چیز سیلاب آ گیا، تو سیلاب کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی کھڑا ہے اور کافی عرصے سے کھڑا ہے اور لوگ اس میں سے گزر کے جا رہے ہیں تو اسکن کی یا جلد کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو روٹین بیماریاں ہیں اور دوسرا سیلاب کے ساتھ جو سپر امپوزڈ ہوتی ہیں وہ اسکن کی بیماریاں ہیں، اور کیونکہ جہاں پانی آ جاتا ہے گندا اور کھڑا رہتا ہے تو وہاں پینے کا پانی جو ہے وہ صاف اور مزید کم ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی مکس ہو جاتے ہیں جہاں سے بھی پانی وہ لے رہے تھے، تو وہ ان کی پھر پیٹ کی بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور اسکن کی بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ جی اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آبی بیماریوں کے بعد جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا جو ہے لوگ شکار ہو رہے ہیں، کیا اس سے جو ہے اموات جو ہے براہ راست سیلاب سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ جی ذہنی دباؤ کی کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور کوئی بھی اس طرح کے مسائل جو ہماری روٹین کی معاف کیجیے گا روٹین کی لائف ہے اس کے اندر بھی جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس میں ذہنی دباؤ کے بہت مواقع آتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی اگر ایمرجنسی ہو، کوئی قدرتی آفات آتی ہیں تو آپ پہ دباؤ کا ذہنی دباؤ کا مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ آلریڈی اپنے مسائل سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ایڈڈ چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ جہاں پہ سیلاب آ گیا یا بارشیں زیادہ ہو گئی تو ہمارے جو ڈے لیبرز ہیں جو روزانہ کی اجرت پہ کام کرتے ہیں ان کی دہاڑی ختم ہو جاتی ہے، ان کا آمدنی کا سورس ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جسے کہتے ہیں بہت سارے جہتوں والے پرابلم ہے، اور جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ نیگلیکٹڈ جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ لوگ اس کے اوپر بات نہیں کرتے، اپنے مسائل کو شیئر نہیں کرتے، ڈسکس نہیں کرتے کسی کے ساتھ، اور وہ ذہنی مسائل میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اچھا سر، آپ نے بتایا کہ ظاہر جب کنٹامنیٹڈ واٹر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی ہیں، خاص طور پر اگر ہم پیٹ کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈینگی ملیریا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کون کون سی احتیاطی تدابیر یا حکمت عملی جو ہے وہ احتیاط یا برتنی چاہیے؟ سب سے پہلے ہم پیٹ کی بیماریوں کی بات کر لیتے ہیں۔ پیٹ کی بیماریاں پیدا 70% سمجھیے کہ 80% بیماریاں گندے پانی کی پینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو آپ جہاں سے بھی پانی پی رہے ہیں وہ انشور کریں کہ پانی آپ کا صاف ہو۔ بعض جگہوں پہ لوگ ابال لیتے ہیں، وہ ہو اگر آپ کا میونسپل کمیٹی کا پانی ہے تو وہ صاف ہو، اور اگر آپ کو کوئی بھی شک ہے تو بازار میں کلورین کی گولیاں مل جاتی ہیں اور سستی ہوتی ہیں، اور ان پہ طریقہ استعمال لکھا ہوتا ہے کہ یہ 19 لیٹر کی بوتل میں آپ نے 1 گولی ڈالنی ہے، 2 ڈالنی ہے، آپ کی ٹنکی اتنی ہے اوپر تو اس میں یہ ڈالنا ہے تو وہ ڈال لیں، لیکن پانی صاف پیئے۔ دوسرا، بازار میں جو کٹے ہوئے پھل ملتے ہیں، جو ننگا چیزیں ملتی ہیں، وہ چاٹ ہو کچھ بھی ہو جو ننگی ہے جس پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، تو وہ اس کو کھانے سے اعتراض کریں۔ گھر کی بنائی ہوئی چیزیں کھائیں۔ تو یہ جو باہر کی چیزیں وہ اس وجہ سے خراب ہے۔ پانی کا تو اپنا مسئلہ ہے، لیکن جو دوسری ننگی رکھ کے جو چیزیں بیچتے ہیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ مکھی بیٹھتی ہے، اور مکھی بھی
موسم میں بہت ہوتی ہے، اور وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، وہاں سے گندگی آپ کے کھانے پہ آ کے لگا کے رکھ دیتی ہے. تو یہ اگر آپ احتیاط کر لیں، پانی کی صرف کر لیں، تو آپ 70% بیماری سے بچ جائیں گے. دوسرا بات ہے ملیریا اور ڈینگی، اور دونوں مچھروں سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے مچھر علیحدہ ہیں، ان کی عادتیں علیحدہ ہیں، وہ کیسے آپ کو کاٹتے ہیں، کس وقت کاٹتے ہیں، وہ علیحدہ ہے. ملیریا کی ہمارے پاس ادویات موجود ہیں اور اس کا علاج ہو جاتا ہے. ڈینگی کے اندر کیونکہ یہ وائرل، اس کے اندر وائرس ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اور اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے، ہم مینج کرتے ہیں اس پرابلم کو. دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ گھر کے ارد گرد آپ کے پانی نہ کھڑا ہو، اور گھر کے اندر آپ سپریز کیجئے، اور جب شام کے وقت یا صبح کے وقت باہر نکلیں تو یا تو پوری آستینیں پہن کر نکلیں، لیکن اگر گرمی ہے آپ نہیں کر سکتے تو ماسکیٹو ریپیلنٹ مل جاتے ہیں آپ کو بازار سے، ان کے مچھروں کو بھگانے والا تیل، وہ جو آپ کے جسم کے ننگے حصے ہیں ان پر لگا لیجئے اور تب باہر نکلیے. اچھا جواد صاحب، آپ تھوڑا یہ بتائیے گا کہ جو پسماندہ علاقے ہیں جہاں پانی کھڑا ہوا ہے، جہاں رسائی آسان نہیں ہے، ہاسپٹل جو ہیں آپ نے دیکھا ہے تباہ ہو چکے ہیں، بہہ گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ آپ کیسے ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ کیسے احتیاط کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سچویشن آپ نے دیکھی ہے، کے پی کے کی سچویشن جو ہے وہ بہت کہتے ہیں نا کہ انسرٹن نظر آ رہی ہے ہمیں. بڑے مشکل ہے ان کو کوئی سجیشن دینا، کیونکہ ان کے پاس ریسورسز آلریڈی نہیں ہیں. مثلا میں اگر انہیں کہوں کہ آپ پانی ابال کے پیئے، تو ان کے پاس شاید جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے جس کے اوپر وہ پانی کو گرم کر سکے. تو میرا حکومت سے اور امدادی جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان سے ہوگا کہ جو بھی آپ ان کے لیے امدادی پیکج بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ کلورین کی گولیاں ضرور ڈالیے، تاکہ وہ پانی صاف کرنے والی جسے گولیاں عام طور پہ کہتے ہیں. اچھا جواد صاحب، کوئی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پہ کون کون سی میڈیسنز وہاں درکار ہونی چاہیے جو کہ ملیریا کا، کولرا کا، پیٹ کی بیماریوں کا، سکن ریلیٹڈ ڈیزیز کا علاج ہو سکتا ہے، تاکہ مے بی ہمارا پیغام جو ہے وہ اداروں تک پہنچ سکے؟ جی، آپ نے وہ ساری ادویات کا یا ان بیماریوں کا بتا دیا ہے جو ہونی چاہیے. اس میں سب او آر ایس ہونا چاہیے آپ کے پاس، جو عام ہے نمکول جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ پیٹ خراب ہوتا ہے تو جو بعض حالتوں میں جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس سے بچ سکتے ہیں اگر آپ جسم سے نکلے والے پانی اور نمکیات کو پورا کریں. تو وہ نمکول کے پیکٹس ہوتے ہیں، وہ عام ملتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو آپ چینی اور نمک ڈال کے خود گھر میں بھی پانی کو ابال کے وہ بنا سکتے ہیں. تو لیکن نمکول نمبر 1 پہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ آپ کی پیٹ کی بیماریوں کے لیے اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں، وہ رکھ لیں. اور اس کے ساتھ جو مچھروں کے ریپیلنٹ جو تیل ہیں مچھر بھگانے والے وہ ضرور رکھیں. کوئلز ہوتی ہیں مچھروں کو بھگانے والی، کیونکہ دیکھیے آپ کے یہ 2-3 بڑے ٹارگٹ ہیں، پیٹ کی بیماریاں اور دوسرا مچھر. تو ان دونوں کو آپ کور کر جائیں تو، اور اس کے بعد تیسری جو بڑی، اگر جن علاقوں میں پانی کھڑا ہے، پہاڑی علاقوں میں ہمارے پانی کھڑا نہیں ہوتا، وہ بہ جاتا ہے، لیکن میدانی علاقوں میں جو اب سیلاب آ رہے ہیں تو اس میں پانی کھڑا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو سکن کے لیے کچھ کریمیں وہاں پہ اپنے پیکٹ میں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وہ رکھنی چاہیے. الرجی کی کریمز رکھنی چاہیے. اچھا تھوڑا سا یہ بھی ہم تھوڑے سی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کریں کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ مینٹل ہیلتھ کتنا افیکٹ ہو رہی ہے، کیونکہ جو ڈیلی ورکرز تھے، جو کہ ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرتے تھے، وہ اب اس چیز سے محروم ہے کہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں کام کرنے کی، کنیکٹیوٹی نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو اس کے حساب سے آپ کیا کہتے ہیں، کیسے ان کی نرشمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں؟ اگین مینٹل ہیلتھ پاکستان میں ایک نیگلیکٹڈ سبجیکٹ ہے، اس پہ بات نہیں ہوتی، مریض بات نہیں کرنا چاہتے، اور بڑے ہمارے پاس واقعات ہوتے ہیں جب مریض سیریس ڈپریشن میں ہے اور آپ نے آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا ہے اور آپ اس کو دوائی دینا چاہتے ہیں، وہ دوائی لینے سے انکار کرتا ہے کہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کو کوئی ڈپریشن ہے. تو یہ پرابلم جی بالکل ایسا ہی ہے. آئی تھنک تھوڑا سا ہمارا کنیکٹیوٹی ایشو آیا ہے ہمارے. جی سر آپ بات کر رہے تھے. جی میں نے کہا اس کے لیے ٹرینڈ کاؤنسلر ہوتے ہیں، تو ان کی ہیلپ لائنز بعض ادارے یہ پرووائڈ کر رہے ہیں. میں نے کہیں یہ پڑھا تھا اخبار وغیرہ میں کہ وہ اس طرح کی ہیلپ لائنز جس میں کوئی بھی شخص کال کر سکتا ہے براہ راست اور وہ کاؤنسلر کے ساتھ بات کر سکتا ہے. تو ایسی چیزوں کو بھی اگر آپ ارینج کر سکتے ہیں، وہ نمبر جو فری کال نمبر ہوتے ہیں وہ آپ دیں، تو اس میں بھی فائدہ ہوگا. بالکل سر ایسا ہی ہے. تھوڑا سا اگر ہم بچوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو بچوں کا ایک سویٹا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں، اور سب سے زیادہ جو وبا ہوتے ہیں کیونکہ ان کے امیون کم ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ وہ کیچ کرتے ہیں. بچوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ کیسے جو ہے وبا امراض سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، بچے اور بزرگ
दोनों ही खतरे में होते हैं ऐसी हालात के अंदर। जी। और बच्चों के अंदर खासतौर पे जिस्म का साइज इतना कम होता है, उसमें पानी की तादाद कम होती है, तो हमने देखा है कि अगर सीवियर डायरिया लगे तो बाज़ बच्चों का इंतकाल हो जाता है, वो वफात पा जाते हैं। तो इस वजह से बच्चों के अंदर ये बड़ा क्रिटिकल होता है कि आप उनके जिस्म का पानी पूरा रखें। इसी वजह से निमकोल जो है हर घर में अवेलेबल होना चाहिए, 3-4 पैकेट। डॉक्टर अवेलेबल नहीं भी है तो बच्चे को आप निमकोल देना शुरू कर दें, जिससे वो सर्वाइव करेगा जब तक डॉक्टर की आपको मदद नहीं हासिल होती। इस तरह बुजुर्गों के लिए भी तो इनकी चीजें वही हैं, दवाइयां वही हैं, लेकिन एहतियात ज्यादा है क्योंकि इनका इम्यूनिटी कम होती है उम्र के साथ। इनमें इतनी जो बुजुर्ग होते हैं उनमें ताकत नहीं रही होती कि वो बर्दाश्त कर सके, लेकिन बच्चे ज्यादा खतरे में होते हैं कि वो उनके जिस्म छोटे होते हैं अभी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए आपको लगता है कि इंटरनेशनल कहते हैं ना कि हमें कम्युनिटी की ज़रूरत है, उनकी डॉक्टर्स की ज़रूरत है, या हमें तकनीकी जो है मावनत की उनकी ज़रूरत है कि पाकिस्तान इज़ वेल इक्विप्ड टू कर्व दिस ऑल इशू? नहीं, पाकिस्तान के पास वसाइल हैं अपने इस तरह के हालात को डील करने के। प्रॉब्लम ये है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं और जो आजकल वजीर सेहत है, उन्होंने तो बार बार कहा है कि जी साफ पानी आप दें तो 70% बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो साफ पानी का जो जहां पे नहीं है तो हुकूमत या अदारे ये इंश्योर करे कि वहां पे साफ पानी मिलेगा, तो हम 70% बीमारियों से बच जाएंगे। इवन सैलाबज़दा इलाके में खाना माना वो अलग इश्यूज है, लेकिन इनको जो बीमारियों से बचाना है उसमें मेजर फैक्टर साफ पानी का प्रोवाइड करना है। वो हम लोग उसमें नहीं करते, हम दूसरी चीजों की तरफ चले जाते हैं, दूसरी चीजों पे पैसे लगाते हैं। लेकिन जो बुनियादी फायदा है ये सबको पता होना चाहिए कि 70 से 80% बीमारियों से आप बच सकते हैं अगर आप साफ पीने का पानी दें। उसके साथ अगर आप बिल्कुल, सफाई आप सुथराई बिल्कुल का, जिसे सर sanitation सही कह कहते रहे हैं। हैं, बिल्कुल आपकी जो बात है वो बिल्कुल आप थिंक व्यूअर्स तक पहुंच रही है। जो लोग जो शिकार हैं इन सब चीज़ों का, ऑटोमेटिकली उनको ये मैसेज जा रहा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है माहिर वबाई अमराज डॉक्टर जवाद असगर राना।